پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ای سی ایل پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا. 60% کیبنٹ جو نہیں آئی وہ ضمانت پہ تھی, کرپشن کے کیسز تھے. تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے. ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا. ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا. سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے نیب کو ختم کیا, نیب کے اوپر آدمی بٹھایا. جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں, اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی, کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے. تو امینڈمنٹ بھی پاس کی, پھر اپنا آدمی رکھایا, وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی, کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا. مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے. ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے, آئی جی جو نہیں, رائے طاہر پہلے سے تھا, اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی, اس نے ریزائن کیا. پھر آدمی لے کے آئے, پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر, ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے. ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے. نیب, ایف آئی اے گئی, پارلیمنٹ ختم ہو گئی, کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی. تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر, تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن, اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے, توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر, فورن فنڈنگ کیس کر دے. اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا. اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے, ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں, جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں. ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا, وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ اب, کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے, انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے, کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا ہے توشہ خانہ میں. اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اس کے بعد میڈیا, جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا, اس کے اوپر واردات شروع ہوئی. عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں. ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی, جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی, میں چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا, میرے پہ, سب پہ, میرے گھر والوں پہ, کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا. ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا, پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا. اور جیسے ہماری گورنمنٹ گئی, میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا. ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا. جو 2-3 چینلز تھیں وہ جو دکھا رہی تھی, ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا, لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی. جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے, اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں, اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے. اور یہ بھی آپ, یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج اور کمپیئر کریں. میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. تو میڈیا انہوں نے کر دیا. پھر فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق. 25 مئی کو سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے, پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے, نہ چادر نہ چادر دیواری, وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا, لوگوں کو اٹھایا. ایک 11 سال کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا. ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے, وہ ایک میجر صاحب تھے, ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں. کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر, اس نے گولی مار دی, اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے.
اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے، جو بیٹے سے کیا، میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا، اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا، اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا۔ اس کے بعد 25 مئی کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں، تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں؟ کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے الیکشن میں، وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریئیکٹ کریں، ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ یا جو بھی کریں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے، تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضا نہیں ہے، سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس تب سے شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے، کیسز بنتے گئے۔ میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں، میرے اور علی امین کے اوپر، دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا۔ میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں، کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا، میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کا ہے اور میں نے سائیکوپیتھ کا ہے، اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا۔ میں آج جو یہ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے؟ ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ، اس کا پتہ ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے؟ کیونکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کا، ہمیں بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے۔ 144 پرچے، جس میں 40 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں۔ یہ ساری دنیا، اب باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہے، یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے؟ یا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے، جمہوریت ہی نہیں ہے، اور سارے ہمارے ایک وقت پہ 3100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا۔ ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے، پتہ ہی نہیں کدھر گیا۔ ساری فیملی، گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں۔ پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ